السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کو خود ضرورت اگر ہو پھر بھی وہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، اور خاص طور پر جب کسی کی زندگی کا مسئلہ ہو، اس کی صحت کا مسئلہ ہو، تو پھر تو ان کی ہمدردی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا احیا الناس جمیعا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کو زندہ کر دیا، یعنی وجہ بنا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں اس قدر وسعت سے کام لی گئی ہے، اس قدر وسعت والی بات ہے کہ مسلمان یہاں نہیں ہے، پیچھے نفسن کا لفظ ہے، تو نفسن میں مسلمان بھی آ جائے گا، کافر بھی آ جائے گا۔ تو جو ہمارے ملکوں کے اندر نار مسلم رہ رہے ہیں، ان کی جان بچانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ مسلمان کی جان بچانا ضروری ہے۔ اور اس وقت پورے ملک میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں بہت سے لوگ، ان کا ذہن ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے اور کرتے بھی ہیں، لیکن سب لوگ برابر نہیں ہوتے۔ یہ جان کر انتہائی دکھ ہوا کہ خیمہ جو سیلاب کی صورتحال سے پہلے 4000 کا تھا، اب غالباً وہ 11-12 ہزار میں مل رہا ہے۔ کیا اب جو خیمے میں مٹیریل استعمال ہو رہا ہے وہ سونے کا لگا ہوا ہے، یا اس کو کوئی سرخاب کے پر لگ گئے ہیں، سونے کا پانی چڑھ گیا ہے؟ اور اتنا مصنوعی مہنگائی، کہاں ہیں وہ دعوے دار، کہاں ہیں وہ ارباب حل و عقد، کہاں ہیں وہ انتظام چلانے والے، کہاں ہیں وہ باز پرس کرنے والے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ خیمہ 4000 کا تھا، 12000 کا کیسے ہو گیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم، اللہ معاف کرے، مجبور لوگوں کی جیب کاٹنے والے نہ بن جائیں، مجبور لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے نہ بن جائیں؟ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے اور المیہ بھی ہے، اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ واقعتاً کچھ لوگ ہیں جن کو ایسے حالات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف مادیت ہوتا ہے۔ وہ لوگ مادیت کے اندر اس قدر اندھے ہو چکے ہیں، اور اس قدر وہ ان کا ذہن اس قدر گندا اور غلیظ ہے کہ پیسے کے علاوہ ان کسی چیز سے کوئی غرض اور کوئی محبت نہیں ہے۔ آئیے، ہم تو مسلمان ہیں، ہماری تو ایک تاریخ ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ جو انصار لوگ تھے، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے، اگر کسی کے پاس 2 کھیت تھے، ایک کھیت اس کو دے دیا، 2 باغ تھے، ایک باغ اس کو دے دیا، اور ایک شخص نے تو قربانی کی انتہائی کر دی، جو شاید جب سے دنیا بنی اور قیامت تک ایسی مثال کوئی نہ پیش کر سکے۔ وہ انصاری آدمی تھا، یعنی مدینے کا پہلے مسلمان رہائشی تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، اور جس شخص کو مہاجرین میں سے اس کا بھائی قرار دیا گیا، اس کی کوئی بیوی نہیں تھی، وہ اکیلا تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے درمیان بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، میری 2 بیویاں، اس کی کوئی بھی نہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیں۔ یعنی ہماری تاریخ تو یہ ہے، ایک دوسرے کی جیبیں کاٹنا، ٹانگیں کھینچنا،
یہ ہماری نہیں کسی اور کی تاریخ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ان حالات کے اندر اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ہر لحاظ سے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ اور جو سیلاب ہوتا ہے، ایسی صورتحال ہوتی ہے، ان میں دو چیزیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، اللہ معاف کرے، ان میں بیماری پھیلتی ہے اور بھوک، پیاس اور افلاس، یہ چیز پھیلتی ہے۔ اور اس وقت ان سب علاقوں کے اندر یہ صوبہ سرحد کے علاقے ہیں، بلوچستان کا بہت زیادہ علاقہ ہے، کراچی کا علاقہ ہے، جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، یہ سارے علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لباس مناسب نہیں، کھانا پینا نہیں، ضروریات بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ اس وقت ان کی زندگی کا مسئلہ ہے، ان کے باقی رہنے کا مسئلہ ہے، ان کی صحت کا مسئلہ ہے۔ اور آخر میں عوام الناس سے بھی گزارش کروں گا، اپنے حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جب آپ لوگ کروڑوں روپیہ ان عوامی نمائندگیوں کو، جو برائے نام ہمارے نمائندے ہیں، ان کو خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، یہ کروڑ روپیہ آپ سیلاب زدگان کے لیے کیوں نہیں لگا دیتے؟ اور ہمارے ملک کے ارباب حل و عقد، جن کے بیرون ملک محلات ہیں، اندرون ملک ان کے محلات کی چرچے ہیں، میں گزارش کروں گا آپ کو اللہ انشاءاللہ بہت دے گا، بہت کچھ ہوگا۔ آپ ایک آدھ محل اس کو سیل کریں، سیلاب زدگان میں دیں، پھر دیکھنا جب ایک آدھ محل آپ سیل کر دیں گے نا سیلاب زدگان کے لیے، پھر دیکھنا پاکستانی قوم آپ لوگوں کی پیچھے چلتے ہوئے کس قدر ان کے ساتھ تعاون لوگ اب تعاون کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن جب آپ لوگ ایسا کریں گے نا، پھر دیکھنے لوگوں کے دل کیسے پسیجتے ہیں، ہمارے بھائی کس طرح وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، دل بڑا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کا مال ہے، مادیت ہے۔ آپ جتنے بھی محلات تیار کر لیں، کوٹھیاں تیار کر لیں، بیرون ملک سارے محل بنا لیں، آپ نے اس میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جانی۔ دفن ہونا ہے، کفن میں جانا ہے، اس کی کوئی جیب نہیں، کوئی ڈالر، کوئی درہم، کوئی دینار، ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں جانی۔ ہاں، اللہ کے راہ میں اگر آپ دیتے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جائے گا۔ وما علینا الا